اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو۔ مجھے بتایا اسلامی بھائیوں نے کہ میں 15 سال بعد آج بابا جزیرے پر آیا ہوں، مگر مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ جب دعوت اسلامی شروع میں بنی تھی تو ہمارے پیر و مرشد مولانا الیاس قادری صاحب وہ بابا جزیرے بٹ پر منوڑا پر کشتیوں میں، آج میرے لیے تو آپ نے ایک اسپیشل لانچ بک کی ہوئی تھی، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مگر پبلک لانچ میں وہ آتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ میں جب بھی اس علاقے میں آتا ہوں مجھے اپنی زندگی کا ایک واقعہ یاد آتا ہے، غالباً منوڑے ہی آئے تھے یا بابا یا بٹ جزیرہ تھا، یہ مجھے نہیں پتا، مگر یہ بات شاید 90s کی ہوگی۔ امیر اہل سنت کے ساتھ میں بھی آیا تھا، میری عمر بہت تھوڑی تھی، تو ہم جب یہاں آئے تھے تو کسی مسجد میں ان کا بیان تھا، اور بیان کر کے جب فارغ ہوئے تو کوئی رش بھی نہیں تھا، کوئی زیادہ پوچھنے والے لوگ بھی نہیں تھے۔ ہم واپس جب جیٹی پر گئے تو کوئی کشتی نہیں تھی، یعنی واپسی کے لیے کسی نے کوئی انتظام بھی نہیں کیا تھا۔ آپ کے یہاں کوئی ٹائم ہوتا ہوگا کہ اتنے بجے کے بعد کشتیاں بند ہو جاتی ہیں، تو جناب ہم گئے تو کشتی بند ہو گئی، ہم 10-15 لوگ تھے، جیٹی پر بیٹھے اور نعت خوانی کرنا شروع کر دی۔ پتہ نہیں کسی نے دور سے ہماری آواز سنی یا کیا ہوا، تو ایک دور سے کشتی آئی اور اس نے آ کر کہا مولانا صاحب کدھر جانا ہے؟ ہم نے کہا ہمیں کیماڑی جانا ہے۔ ہمیں کشتی میں اس نے بٹھایا، اس اللہ کے بندے نے ہمیں کیماڑی چھوڑ دیا۔ کیماڑی اترے ہوں گے تو رات 12-1 بج چکے تھے، وہاں کوئی بس نہیں تھی، کوئی گاڑی نہیں تھی۔ کیماڑی سے شہید مسجد تک ہم سب پیدل گئے، مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے۔ شہید مسجد پہنچے تو وہاں مسجد بند ہو چکی تھی، مؤذن صاحب بھی سو چکے تھے، حضرت صاحب جن کو آج ہم امیر اہل سنت کہتے ہیں، ہم سب مسجد کے باہر کھڑے تھے۔ رات 2 یا 3 بج رہے ہوں گے، بڑی آوازیں لگائیں تو شاید وہ صاحب اندر سے اٹھے، دروازہ کھلا اور اب مسجد میں جا کر لیٹ گئے۔ تو یوں دعوت اسلامی کا کام انہوں نے کیا ہے، سائیکلوں پر، اسکوٹروں پر، جس کو کہیں کہ دھکے کھا کر۔ الحمدللہ آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں دعوت اسلامی کا کام نہیں ہے۔ میرے بہت پیارے بھائی امریکہ کے شہر ڈیلس سے آج ہمارے ساتھ آئے، ان کے ملک میں دعوت اسلامی کے مرکز اور جامعات اور مدارس موجود ہیں۔ دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں دعوت اسلامی نہیں ہے؟ مگر یہ کام ایک دن میں نہیں ہوا، یہ چند دنوں میں نہیں ہوا، یہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے، یہ کوشش کرنی پڑتی ہے، یہ صبر کے ساتھ کام ہوتا ہے۔ میں کہوں جناب آج میں نیکی کا کام شروع کروں اور کل کامیابی مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے وہ نبیوں کی کہانیاں ہوں، بزرگ اولیاء کرام کی بات کریں۔ مجھے بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم بابا جو یہاں موجود ہیں، ان کا تعلق بھی خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز سے ہے، اور یہ مہینہ بھی رجب کا مہینہ غریب نواز کا مہینہ ہے۔ مجھے بتائیں نا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیسے کام کیا۔ آپ جب ہندوستان پہنچے تھے لوگوں نے ہار نہیں پہنا ہے، مجھے تو آپ نے ہار پہنا ہے۔ سوچے کتنا فرق ہے۔ ہمارا کام کرنا، کیا کام کرنا ہے؟ کام تو وہ تھا کہ جب وہ گئے تو انہیں ہار پہنانے والے نہیں، پتھر برسانے والے تھے، نہ پانی پینے دیتے، نہ بٹھاتے تھے، نہ کھلاتے تھے، جا بیٹھتے اٹھا دیتے تھے۔ مگر کیا شاندار استقامت تھی کہ پھر خواجہ کو اللہ نے کامیابی کیسے دی کہ 90 لاکھ غیر مسلم خواجہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ 90 لاکھ ہیں، اور آج 800 سال گزر گئے ہیں۔ کدھر گئے بڑے بڑے؟ پرتھوی راج چوہان کا دور تھا، اس کے بعد بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے جناب سورما آئے ہوں گے ہندوستان میں اور دنیا بھر میں، جن کا نام تھا، کر و فر تھا، کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ 850 سال گزر گئے، خواجہ آج بھی دل میں رہتے ہیں۔ دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں میرے خواجہ کے چاہنے والے نہیں ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ کوشش کریں تو اللہ پاک کامیابی دیتا ہے۔ ہمت کے ساتھ نیکی کے کام کرنے چاہیے۔